کیسے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ دیکھیں، یہ اس وقت کا سب سے بڑا اور سب سے میں سمجھتا ہوں کہ دردناک آج آپ نے جو ٹاپک ہے اس کو چھیڑا ہے، جس کی وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ اس ٹاپک پہ بہت کم بات ہو رہی ہے اور اس کو سمجھا نہیں جا رہا یا سمجھ آ بھی نہیں رہی لوگوں کو کہ یہ اصل میں کہانی ہے کیا۔ تو اس پہ بہت زیادہ بات اس طریقے سے کھل کھلا کے ہو نہیں رہی۔ نمبر ون تو یہ ہے کہ اسلام کی جو بنیادی مقصد تھا وہ تھا ہی آپ کی شیطان سے لڑائی۔ اللہ تعالیٰ جب اس کو کہہ رہے تھے کہ اس کو سجدہ کرو، میں زمین پہ اپنا خلیفہ بنا رہا ہوں، اور یہ ساری کہانی سب نے سنی ہوگی، لیکن اس میں اب یہ دیکھیں کہ شیطان کو کھلی اجازت دی جا رہی تھی، صرف بچایا جا رہا تھا یا چیلنج دیا جا رہا تھا کہ تیرا میرے بندوں پہ زور نہیں چلے گا، باقی سب تیرے، تو جو مرضی کر۔ اب یہاں ہی انبیاء بھیجنے کا مقصد ثابت ہوتا ہے کہ پھر اللہ نے اپنی بندگی میں لینے کے لیے آپ کو انبیاء بھیجے تاکہ شیطان سے بچائیں، بس سمپل۔ اب یہاں یہ کہانی یہاں پہنچی کہ ہم لوگوں نے یہ سمجھا کہ یہ نماز، یہ ایکسرسائزز، یہ تھوڑی سی تسبیح اور یہ سب کچھ یہی بس اسلام ہے، جب کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کی دعائیں، صبح و شام کے حفاظت کے اذکار، باتھ روم جانے کی دعا، گھر سے نکلنے، اتنی دعائیں کیوں چاہیے تھی بھائی؟ اور پھر اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کوئی واقعی ضرورت ہے، کوئی خاص بات ہے یہ، اور پھر آپ لوگ کس چکر میں ہے کہ آپ لوگ نہیں پڑھ رہے؟ مطلب آپ کو ٹوائلٹ سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کا مطلب ہے ان کو ہی خب سے والخبائث سے جیسے کہتے ہیں بچنا تھا، آپ لوگوں کو نہیں بچنا۔ حالانکہ ان کے لیے فرشتے ہیں، وہ تو خود پیک کرے، جیسے کہتے ہیں رسالت ہیں، ان کے لیے تو سب کچھ ان یوزول ایکسیپشنل سارا کچھ ہے۔ تو آپ کس باغ کی مولی ہیں کہ جی آپ منہ اٹھا کے ٹوائلٹ جائیں گے، منہ اٹھا کے بازار نکل جائیں گے، منہ اٹھا کے راتوں کو نکلیں گے؟ راتوں کو مرد کا اکیلے جانا بھی اسلام میں منع ہے، آپ کو پتہ؟ اکیلا سفر مرد کا بھی منع ہے۔ مجھے ایک بار کسی نے کہا، ایتھیسٹ نے، اس نے کہا کہ جی وہ عورت پکار رہی تھی گجرا والا جو رات جا رہی تھی کار پہ، اللہ کو ڈیفینیٹلی پکار رہی ہوگی یا اللہ مدد، لیکن اللہ نے مدد کیوں نہیں کی؟ میں نے کہا جی اللہ کی مدد اس نے لی نہیں، اللہ کی مدد تو بہت پہلے ہو چکی ہے، 1400 سال پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آ کے ساری ایس او پیز دے دی تھی، ساری پریکاشنز دے دی تھی۔ تقوی کا مطلب کیا ہے؟ ڈونٹس، پرہیزگاری۔ آپ نے یہی سنا ہوگا، پرہیز کس کو کہتے ہیں؟ پریکاشنز۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آ کے پریکاشنز دے دی، آپ نے اس پہ اگر عمل نہیں کرنا تو پھر آپ دن رات لٹتے رہیں گے۔ کبھی آپ گجرانوالہ کی وہ جیسے کہتے ہیں موٹر وے ہو، کبھی آپ کسی گھر میں ہوں، کبھی کسی پارک میں ہوں، کسی جگہ ہوں، آپ لٹتے رہیں گے، عزتیں آپ کی عزتیں لٹتی رہیں گی جب تک آپ اس بات کو نہیں سمجھیں گے کہ اسلام جسٹ آپ کو شیطان سے بچانے کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ کی شان نہ آپ سارے مل کے سجدہ کریں اس کو بڑھا سکتے ہیں، آپ سارے کے سارے تسبیحوں میں لگ جائیں، اس کی شان کو کوئی فرق نہیں۔ اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے ہر اس چیز سے جو آپ کرتے ہیں، آپ کے گناہ، آپ کے ثواب، یہ سب کچھ آپ ہی کے لیے تھا۔ ٹھیک ہے۔ اب آ جائیں کہ جو کیسز آ رہے ہیں، اب لوگ تو کئی، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ویڈیو سب سے کریٹیکل ہوگی دیکھنی بھی، آپ کی شیئر کرتے وقت بھی موت پڑے گی۔ حالانکہ یہ ویڈیو میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ بڑی ہی گھٹیا بات ہوگی اگر اس ویڈیو کو، میں اتنی لینگویج کبھی بہت زیادہ سخت ہوتا نہیں، لیکن اس لینگویج میں مجھے اس لیے یوز کرنی پڑ رہی ہے کہ آپ کو یہ خیال ہی نہیں ہوگا کہ آپ کی اپنی بیٹی اس کا شکار ہے، آپ کے اپنے گھر میں ایسا کیس ہے، کسی کی بچی بتا نہیں پا رہی، اس کے ساتھ صبح شام جنات جو ہے بدفعلی کے مرتکب ہو رہے ہیں، اور آپ کی سائنس اس کو لکوریا کہہ رہی ہے، کوئی اس کو کچھ کہہ رہا ہے، کوئی اس کو کہہ رہا ہے کہ جی اس کے اندر کے اعضائے مخصوصہ کے مسئلے ہیں، جو بھی پی سی او شی سی او کی کہانیاں ہیں، سسٹ ہے۔ وہ سسٹ کی تصویر تو آپ کو پھر دے دیتا ہوں، ایک دفعہ پھر لگا دینا، یہ جنی ہے، شکل دیکھیں اس چارٹ میں، یہ جنی ہے، بیسیکلی شکل نظر آ رہی ہے، اور اس کو کہا جائے گا جی یہ سسٹ ہے، یہ جی اندر کوئی اس کے جو ہے نا اووریز میں صاف بیٹھا نظر آ رہا ہے کہ یہ جنات کی شکل میں اندر نظر آ رہی ہیں ان کی ایگزسٹنس۔ اور یہ وہ کیس ہے جو اللہ کے حکم سے ہم نے اپنی آنکھوں سے معجزہ دیکھا۔ ایک ہفتے میں یو کے ڈاکٹرز ڈیلی خون لگ رہا تھا اس بچی کو، ہوں
ڈیلی خون لگ رہا تھا اور آپریٹ کی ڈیٹ آ گئی تھی، اور ایک ہفتے میں اگلا سکین دیکھیں کہ نل تھا۔ اب مجھے بتائیں کہ یہ کہانی یو کے کی ہے، یہ یہاں کی نہیں ہے۔ یہ اب کر یہ رہے ہیں کہ جو میں نے اپنے لائیو اب تک کے کیسز میں سنا، اپنے کانوں سے سنا، ایک خاتون کا فون آیا، انہوں نے بتایا کہ میرے ساتھ 2 3 4 ہیں۔ میں نے کہا اچھا جی، ایون کہ وہ فرنٹ بیک دونوں سائڈوں سے ہی اس نے کہا کہ مجھے محسوس ہوتا ہے کہ دے انٹر کورس میں، اور اس طرح سے، اسی طریقے سے جو، اور میں کچھ کر نہیں پاتی، آئی ایم ہیلپ لیس۔ ایک شروع میں 1 سال پہلے کسی خاتون نے کہا کہ جب وہ آتے ہیں مجھے ایسی محسوس ہوتا ہے کہ میرا مطلب باڈی کسی نے جکڑی ہے، میں مطلب ایگزیکٹلی میں سب کچھ محسوس کرتی ہوں، ریئل فیلنگ آف، جیسے کہتے ہیں کہ جماع کی جو فیلنگ ہے وہ ساری فیل کرتی ہوں۔ وہ خیر وہ خاتون بہت ڈری ہوئی تھی۔ اچھا، اس کے بعد لیٹسٹ ابھی جو 2 3 مطلب اسی ماہ میں مجھے 2 3 ایسے کلائنٹس یا ان کے پتہ چلا دوران گفتگو، تو انہوں نے بھی یہ بتایا کہ ہمارے جو یہ پرابلمز ہیں، مطلب میں کسی کو اب بتا بھی نہیں سکتی، مطلب کس کو بتائے جی؟ بچی، اگر چھوٹی بچی کے ساتھ ہو رہا ہے وہ کیا بتائے کسی کو کہ مجھے کیا محسوس ہو رہا ہے؟ شی ڈزنٹ نو، اس کی ماں بھی نہیں جانتی، ڈاکٹر بھی نہیں جانتا، کس کو کیا کہے، وہ کیا زبان سے بتائے مجھے کیا ہو رہا ہے، میں کیوں سوکھ رہی ہوں، میری ہیلتھ ایشوز کیسے ہیں؟ بلکہ اگلے دن کئی تو چلو یہ ہیں، اور کئی یہ تو ان بچیوں کی بات ہو رہی ہے جو نیک بچی ہیں، یہ وہ بچی ہیں جو نیک بچی ہیں، کیونکہ ڈیفینیٹلی شیطان نے آپ کے، انسان اس کے لیے برابر دشمن ہے، کوئی اس کا دوست نہیں ہے، دوستوں کے ساتھ بھی زیادہ برا کرتا ہے، لیکن کئی ان میں سے وہ ڈھیٹ ہیں جو ان کے ساتھ ایڈجسٹ کر گئی ہیں۔ مطلب سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان کو یہ نہیں اندازہ کہ نہ بھی کسی سے شادی ہونے دیں گے زندگی میں، نہ یہ کسی کو قریب آنے دیں گے، رشتے آئیں گے چلے جائیں گے، ماں باپ ساری زندگی کے لیے اس بات سے پریشان ہوں گے کہ بیٹی کی شادی نہیں ہو رہی، اور بیٹی صرف اس بات کو محسوس نہیں کر پا رہی، وہ کہتی ہے کہ میں نے خواب دیکھا، وہ کہہ رہی ہے کہ میرے خواب میں میرے ساتھ ہوا۔ خواب میں بھی مطلب یہ جب سوتی ہیں اس وقت ریئل ان کو وہ ہو رہی ہوتی ہے ساری جو ایکسرسائز ہے، اور یہ اس کو خواب کے کھاتے میں ڈال کے ختم کر دیں، صبح لیک اوریجنلی ہوئی ہوتی ہیں۔ اچھا، اس کے بعد جو باقی معاملات ہیں ان کے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ اتنا زیادہ ہوا کہ مجھے لگا کہ اس پہ بات کرنی بہت ضروری ہے، اور میری بھی ریکویسٹ ہے درد دل رکھنے والے ان مسلمانوں سے جو سو کالڈ اسلام کی کم از کم اس بات کو ضرور سمجھتے ہیں کہ شیطان ہمارا مشترکہ دشمن، آپ کسی بھی فرقے سے ہیں، خدا را اس کو شیئر کریں، اس بات کو میں اس میں ایکسپلین کروں گا کہ وہ پریکاشنز کیا کیا لیں بچیاں، تاکہ آپ کی، ہو سکتا ہے آپ کی اپنی بیٹی ہو، آپ کی اپنی بہن ہو، آپ کی اپنی خالہ، پھوپھی، ارد گرد ماں، کوئی بھی ہو سکتا ہے جو بتا نہیں پا رہا کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اور نہ ہی اس کی کوئی ٹریٹمنٹ بتاتا ہے۔ ہاں، پیروں کے جا کے تعویذ اور اس کے سلسلے ہیں، اور مزے کی بات اس میں یہ ہے کہ اس لیے آپ لوگوں کو ایسے ہینیس کیسز یہ پیروں کو یا آستانوں پہ، یا جو آپ کو جعلی پیروں کے سینز میں ملتے ہیں، یا وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی الٹا اس نے وہ پیر نہیں زیادتی کر دی یا استعمال کر لیا اس طرح کے، کہ وہ ہوتا ہی ہے کہ اس کے ساتھ جو شیطان ہے وہ دے لو اٹ، وہ ان سینز کو پسند کرتے ہیں، اس پہ بھی انفلوئنس کرتے ہیں، سامنے والے پہ بھی۔ موسٹلی لو میرجز میں بھی جن ملتے ہیں، موسٹلی لو میرجز میں بھی جن ملتے ہیں، یہ جو بھاگ کے عورتیں نکل جاتی ہیں، یہ ابھی بلوچستان والی ہے، یہ ہانٹڈ تھی بیسیکلی، اسی لیے اس کو اپنے بچے بھی بھول گئے، اس کو بندہ بھی بھول گیا، وہ کیونکہ وہ پوزیسڈ باڈی تھی، اس کو نارمز کا کوئی آئیڈیا نہیں ہے کہ نارم کیا کہہ رہی ہے، کیونکہ وہ تو اب ہے ہی نہیں۔ اور آپ نے سب سے ہینیس کرائمز میں سنا نہیں جی شیطان آ گیا تھا؟ کوئی قتل، مرڈر، ریپ کے جب ملزم شرمندہ ہوتے ہیں بعد میں، تو وہ یہی سب کہہ دیتے ہیں جی شیطان آ گیا تھا، اور یہ صحیح بات ہے، یہ غلط نہیں ہے۔ ہمیں صرف بچنا سیکھنا تھا کہ شیطان کو زندگیوں میں آنے نہیں دینا، جسم میں داخل نہیں ہونے دینا، اس کے لیے اسلام ہے، بس اتنی سی بات ہے اسلام کی۔ اب میری ریکویسٹ ہے ان تمام بچیاں اور خواتین جو سن رہی ہیں، پی سی او سی ڈی، سسٹ، اندرونی اووریز کی جتنے بھی مسائل سے لے کے بڑی آنت کا مسئلہ، یہ آنت جو آپ کی بڑی آنت کے کوئی مسائل ہیں، یہ جتنے بھی آپ لوگوں کے کیسز ہیں، یہ سب کے سب کیسز جو ہیں یہ پیرانارمل ہے، ان کو میڈیکلی ٹریٹ نہیں کیا جا سکتا، نہ کرنے کی ضرورت ہے۔
اس کے بعد آپ کے کینسر جتنی بھی قسم کے ہیں وہ سارے کے سارے پیرانارمل ایگزسٹنس کو بتاتے ہیں، ان کو کچھ اور مت سمجھیں۔ معدے کے جتنے بھی امراض ہیں، ایچ پائلری اور جتنے بھی کیسز ہیں، یہ سب کے سب یہی ہیں۔ ڈپریشن کے جتنے بھی کیسز ہیں وہ سارے، سوائے ایسی چوٹ لگنے کے نتیجے میں کسی پٹھے کا ڈیمیج ہونا، وہ ہے آپ کا اصل ایشو۔ ٹانگ ٹوٹی، دانت ٹوٹا، ہاں دانت کیڑا لگا ہے جس دانت کو، وہ بھی ہانٹیڈ ہے۔ جس دانت کو کیڑا لگا ہے وہ بھی پکے پیرانارمل ایکٹیویٹی کو بتا رہا ہے۔ اچھا، اب اس میں صرف ایک کام کر لیں، دعائے کعب کا عمل ہمارے ساتھ کر لیں، کوئی اس کا چارج نہیں ہے، در زہرا واٹس ایپ گروپ فالو کر لیں، اس پہ عمل لکھا ہوا ہے، ایڈ ہونے کی بات کر لیں، ورنہ عام سی بات ہے، اس سائنس کو سمجھ لیں۔ زیتون کا باڈی مساج یہ خواتین نہ چھوڑیں، اپنے اپنے جو مخصوص حصے ہیں اس پہ اولیو آئل نہانے کے بعد بھی لگائیں۔ ایون کہ جن کو پی سی او سی ڈی اور اس طرح کے مسائل ہیں وہ انجیکٹ بھی کریں، اولیو آئل کو تھرو ماریں کسی ڈراپر وغیرہ سے یا کسی سے۔ اسی طریقے سے پاؤں کی انگلیاں، ناخن نہ بڑھائیں، کوئی لڑکی ناخن مت بڑھائے، ایون کہ ناخنوں میں یوں کٹوری میں یوں ڈبو کے، جیسے میں نے پنجہ دکھایا ایسے ڈبوئیں، ہاتھ اولیو آئل میں یوں لگائیں، بسم اللہ العظیم بسم اللہ العظیم، ناک، کان، یہ گردن کی بیک سائڈ، یہاں ٹاپ سرکل، اس پہ تو پیازوں کے 2-4 قطرے پانی کے لگایا کریں، یا یہاں بھی ہلکا سا اولیو آئل لگا لیں۔ یہ انٹری پوائنٹس ہیں بیسیکلی، یہ بیلی بٹن، یہ پیٹ کی جو خواتین، یہ مردوں کے لیے بھی بتا رہا ہوں، وہ سارے مرد بھی اس میں شامل ہیں جن کو معدوں کے مسئلے ہیں۔ اپنے انڈر ہپس ہر طرف لگا کے پسلیوں سے اس کو لاک کریں، پیٹ کو اولیو آئل سے، مطلب اتنا نہ لگائیں بس ایسا لگے کہ ایک لیئر سی بن گئی ہے۔ ہیڈ کور لازمی کریں واش روم جاتے وقت، جب ہیڈ کور نہ کرنا ہو تو پھر بالوں میں گلاب کا عرق لگائیں یا پیازوں کے پانی 2-4 قطرے، نہیں کسی کو سمیل آتی۔ اس کے بعد آپ حفاظت کی دعائیں، نمک کا نہانا، کوئی عام نمک ہو جائے، سی سالٹ ہو جائے، وٹس ایور، اور حفاظت کی دعاؤں کی طرف آ جائیں، اور یہ ڈیلی نہانا، یہ اور مخصوص دنوں میں بھی نہانا۔ یہ پتہ نہیں کون سا ٹرینڈ ہے جی، رک جائیں گے، اور میں تو مطلب اس کو نہیں سمجھ پایا کہ آپ پانی گرم کر لیں جی، سردی ہے تو آپ پانی گرم کر لیں، جس چیز نے نکلنا اس نے نکلنا، رکانے کا کیا چکر ہے؟ مطلب یہ کوئی قبض ہو جاتی ہے کہ رک جائیں گے؟ آپ نہائیں ڈیلی، پاکی بہت صفائی نصف ایمان ہے، آدھا ایمان ہے، آدھے ایمان میں سب کچھ ہے، اور آدھا ایمان صرف ہائیجین ہے، انڈر آرمز کو زیرو رکھنا ہے۔ مطلب یہ عام بات تھی کہ نبی، رسالت، خدا، فرشتے، آسمانی کتابیں سب ہاف میں، اور ہاف آپ صرف اور صرف جو ہائیجین، اس لیے نصف ایمان۔ اس معاملے میں خوشبوئیں لگانا، اور یہ جی جن چمڑ جاتے ہیں، نام مراد یہ شیطانیوں سے تو اچھے ہیں نا، اگر وہ آئیں گے تو وہ روحانی آ جائیں گے، ان کو آنے دیں، لیکن یہ شیطانی اور روحانی کا فرق یہ ہے کہ روحانی میں آپ کو بیماری نہیں ہوتی، شیطانی میں آپ کو بیماری ہوتی ہے، بس سمپل از دیٹ۔ حرکتیں تھوڑی سی میچ کر سکتی ہیں کہ آپ بہت زیادہ اگریسو، روحانی میں بھی ہوتے ہیں اگریسو، جلالی ہو جاتے ہیں، ہائپر ہو جاتے ہیں۔ اچھا، کیونکہ آگ کی مخلوق ہے نا، جسم کے مزاج کو گرم کر دیتی ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے آپ کی جو باتیں ہیں یا چیزیں، آپ اس میں بڑے شدید ہوتے ہیں، مذاق پسند نہیں ہوتا، they hate fun۔ تو جو بھی شخص ہے کھچا کھچایا رہے گا، فن پسند نہیں ہوگا، مذاق نہیں کرے گا، غصے میں رہے گا، اس طرح کے معاملات ہوں گے۔ اب ان میں بھی کئی ویسے تو آگے کی کہانی ہے، لیکن ان میں کچھ گونگے بہرے بھی ہوتے ہیں جو آپ کے انڈر آرمز کی سمیل پہ ہوتے ہیں۔ انڈر آرمز کی سمیل کو ختم کرنا بہت ضروری ہے، ہر دوسرے دن ریموو کر لیں انڈر آرمز، مرد اور عورت پہ۔ یہ 7 دن 14 دن کی کہانیاں چھوڑ دیں، آپ بہت بڑے شیطانی دور میں داخل ہو گئے ہیں، اس میں آپ کے لیے بہت ضروری ہے کہ انڈر آرمز مسٹ بی ریموو، مطلب تھرائس اے ویک، اور اس کے مسام بھی بند کر دیں۔ پھٹکڑی لیں، گلاب کے عرق میں ڈبوئیں، اس کے اوپر رول آن جو بھی کرنا کریں، یہ بہت ضروری ہے۔ ناخنوں کے اندر زیتون لگا، انگلیوں کے اندر زیتون لگا، ناک کان میں لگا، یہ اس ٹائم کے کپڑے ہیں، یوں سمجھ لیں۔ پلس یہ جتنے لکوریا والی، جتنی سوکھتی ہوئی، جن کے آپ دیکھیں کہ باڈی بن نہیں رہی، جن کے بھی سمجھ لیں کہ گروتھ اوریجنل ہو نہیں رہی،
ان کے بریسٹ بہت زیادہ وہ گرو نہیں کر رہے، چیزیں نہیں ہو رہی، اور وہ پھر آپ ان کو، وہ بچی کو آپ کسی اور بیماریوں کے چکر میں ڈاکٹر کے پاس بھی جا رہے ہیں کہ جی ایچ پائلری ہے، معدے کا مسئلہ ہے، کمر کا درد فلاں، تو بات سمجھ جائیں. اس کو وٹامن ڈی ایک تو دینا شروع کریں، وٹامن ڈی صبح دیں، میگنیشیم کے ساتھ دیں، B12 یا یہی جو آپ کی اس کی ہوتی ہے میتھی کو بال کے انجیکشنز جاپنیز لیں، اصلی جو جاپانی ہیں، کچھ عرصہ یہ دیں، پھر وظائف اور چیزیں لیں، کیونکہ وہ ڈیفیشنسی باڈی کی اتنی ہو چکی ہے کہ وہ اس وزن کو نہیں اٹھاتی. اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب بھی روحانی آئیں، مطلب فرشتے آئیں، دوسرے آئیں، جب بھی انسانی باڈی پہ کوئی بھی ایسی ایگزسٹنس آتی ہے تو اس کی اسٹرینتھ ختم ہوتی ہے، ویکر باڈی اس کو اٹھا نہیں پاتی. بالکل صحیح ہے. تو اس کے لیے آپ کی باڈی کا وٹامنز کو مینٹین اگر کر لیا. اچھا یہ بات میں ان سب کو کہہ رہا ہوں جو جادو سائے، یا کسی میں ویسے بھی پتہ ہے جادو سایہ، چلو یہ تو اب میں نے یہ بتایا کہ یہ سب اسی میں ہی آتے ہیں، لیکن اگر کسی کو جینوئنلی بھی جادو سایہ ہے تو پھر بھی وٹامنز پہلے لینے ضروری ہیں، کیونکہ وہ آپ کے خون میں دوڑ دوڑ کے اس کی ڈیفیشنسی کر چکے ہیں. ویکر باڈی چاہیے شیطان کو آپ کو دنیا سے ٹائم سے پہلے بھیجنا اس کا مشن ہے کہ اللہ نے اس کو زمین پہ بھیجا، میرے مقابلے میں اس کو ٹائم سے واپس بھیجوں کہ اللہ نہ خوش کر لے. تو یہ ہے اسلام کا بنیادی شیطان سے بچنا. اور آج میری اس وقت جتنے بھی ویور دیکھ رہے ہیں، میری طرف سے اگر اس نے اس ویڈیو کو اپنے میکسیمم گروپس میں، میکسیمم فیملی میں شیئر نہیں کیا تو وہ میرے حساب سے بالکل ایک اچھا، مطلب مسلمان تو دور کی بات ہے، وہ زندگی میں اس بات کو بھگتے گا. آج میں بڑا سیریس ہوں اس میٹر کو لے کے، کیونکہ یہ ہماری غیرت کا مسئلہ ہے. مطلب ہماری بچیاں، خواتین گھروں میں معصوم بیٹھی اس سب کا شکار ہیں، اس کو کوئی بچانے والا ہی نہیں ہے، اور آپ لوگوں کی انگلیاں نہیں ہلیں گی. ابھی آپ لوگ عام ٹرینڈ کی ویڈیو، پی ٹی آئی کی ویڈیو، اس کی ویڈیو، فلاں ویڈیو، وہ پکاؤ کی ویڈیو، کوئی فن کی ویڈیو، ایسے پاگلوں کی طرح مار رہے ہوتے ہیں شیئر. یہ اسلامک ڈیوٹی ہے، اس کے لیے آپ پیدا ہوئے ہیں. اس میں کسی بچی کی زندگی آپ کے کلک کے انتظار میں ہو سکتا ہے بیٹھی ہو کئی سالوں سے، پھر یہ شادیاں نہیں ہونے دیتے، یہ ان کی ایگزسٹنس. موسٹلی شادیاں جو نہیں ہو رہی ان کے کیسز میں نے یہی دیکھا. تو خدا کا واسطہ ہے، میں اس پہ بڑا سیریس ہوں، اور جیسے کہتے ہیں دکھا ہوا ہوں. جب میں کیونکہ خود ہیلپ لیس فیل کر رہا ہوتا ہوں اس کیس میں، جب اس طرح کے سینیریوز ملتے ہیں، تو پلیز اس کو کم از کم جتنے آپ کے ہاتھ میں گروپس ہیں، جتنے آپ کے پاس پلیٹ فارمز ہیں، آپ کے 15 منٹ لگیں گے، اس کو میکسیمم شیئر کیجئے گا. ورنہ جتنے میرے پکے فالورز ہیں جو یہ کلیم کر رہے ہوتے ہیں کہ جی ہم آپ کی ادھر بھی دیکھ رہے ہیں، ہم آپ کی ویڈیو ادھر بھی دیکھ رہے ہیں، جی ہم دن میں 2 نہ دیکھیں تو ہمیں کھانا ہضم نہیں ہوتا ہے، یا واٹس ایور. آج میری لینگویج بہت سخت ہے کیونکہ میں اس معاملے میں بڑا سیریس ایٹیٹیوڈ آپ کو شو کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ بھی اس درد کو سمجھیں کہ یہ کسی کی بھی بہن بیٹی بچی کا مسئلہ ہے، اور آپ کی یہ سائنس وائنس اس کا کچھ نہیں کر پائے گی. تو اس لیے اس ویڈیو کو میکسیمم شیئر کریں، اس کو اتنا شیئر کریں کہ اس بچیاں، ان خواتین تک پہنچ جائے یہ ویڈیو جو اس سب جنگ کو فیس کر رہی ہیں، اور ان کو رائے حل مل جائے. تھینک یو ویری مچ اسامہ صاحب.